بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ محترم ناظرین، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کے متعلق یہ 5واں درس ہے، 5واں پارٹ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے کئی پہلو ہیں اور ہمارے توحید پر مستقیم ہونے کے بعد ہمیں سب سے بہترین کام جو کرنا ہے فرائض کے بعد، وہ اپنے اخلاق کو بہتر کرنا ہے۔ آج بہت سے لوگ نمازی ہیں، عقیدہ بھی ٹھیک ہے، لیکن اخلاق میں بہت گرے ہوئے ہیں۔ آپ کا کبھی ان سے معاملہ پیش آ جائے تو آپ پریشان ہو جائیں گے کہ یہ نمازی آدمی ہے، یہ داڑھی والا آدمی ہے، یہ توحید والا ہے، یہ سنت کا دعویٰ کرنے والا ہے، اتنا گھرا ہوا اس نے یہ کام کیا۔ تو میرے بھائیوں، توحید بنیاد ہے، سنت اس کا عملی نمونہ ہے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق اس عملی نمونے کا سب سے بہترین طریقہ ہے کہ آپ جس کے ذریعے اپنے ایمان کو مکمل کر سکتے ہیں اور اپنے اعمال کو اللہ کے ہاں قبول کروا سکتے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا آج ایک پہلو ہے حقوق کی ادائیگی۔ آپ لوگوں کے حقوق ادا کرتے، اگر کسی سے کوئی چیز بطور قرض لے لیتے تو اس سے بہتر چیز ادا کرتے، اور قرض خواہ کے حق میں دعا بھی فرماتے، اور بعض اوقات کسی سے کوئی چیز خرید کر کے اس کی قیمت بھی ادا کر دیتے اور وہ چیز بھی اسے واپس کر دیتے۔ کیا آج ایک 10 روپے کی چیز کسی غریب سے خرید کر کے ہم نے وہ چیز بھی واپس کر دی ہو، پیسے بھی دیے ہوں؟ کبھی تو اس سنت پر عمل کیا جائے۔ ہماری زندگی میں ایسی شاید مثال ہی نہ ملے۔ ہزاروں کی، لاکھوں کی چیز لے کر کے واپس کرنا یہ تو ناممکن سی بات لگتی ہے اس دور میں، لیکن 100، 50، 10 روپے کی ایک چیز لے کر کے آپ اس دکاندار کو، اس ریڑھی والے کو، اس بزرگ کو، جس کی شکل سے، جس کی اہلیت ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ بیچارہ کمانے کے لیے نہیں بلکہ اپنا پیٹ پورا کرنے کے لیے یہ گھر سے نکلا ہے، جس سے سیدھا بیٹھا نہیں جا رہا، سیدھا چلا نہیں جا رہا، جس کی کمر جو ہے وہ جھک گئی ہے، لیکن وہ لوگوں سے مانگنے کی بجائے اڑیری لگا کر کے اپنی پیٹ پوجا کے لیے کچھ سامان، کچھ روپے، کچھ سکے جمع کرتا ہے۔ ایسے لوگوں سے ہمیں بلا وجہ بھی خرید لینا چاہیے، بلا وجہ بھی ان کی ہیلپ کر دینی چاہیے۔ اگر وہ اس کو برا محسوس کرتے ہیں تو ان سے چیز خرید کر کے کسی اور غریب کو دے دیں، 2 غریبوں کا فائدہ ہو جائے گا۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے قرض کا تقاضا کرنے آیا جو ایک اونٹ تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس نے سخت کلامی کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین اس کی طرف بڑھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعوہ فإن لصاحب الحق مقالا، اسے چھوڑ دو کیونکہ حق والا سختی سے بات کر سکتا ہے، قربان جاؤں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعطوہ سنا مثل سنہ، اسے اس کے اونٹ جیسا اونٹ دے دو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کہا اے اللہ کے رسول، ہمیں اس سے بہتر اونٹ ملا ہے، اس جیسا نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعطوہ فإن من خیرکم احسنکم قضاء، اسے بخاری کی 2306 نمبر حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہی اس سے بہتر اونٹ ہی اسے دے دو، کیونکہ تم میں سے بہتر وہ ہے جو ادائیگی کرنے میں بہتر ہو۔ آج یہ مثال ہمارے یہاں ملتی ہے، کسی کو چیز لی جائے اس سے بہتر دیں، بلکہ اس سے کم درجے کی دیتے ہیں کہ قرض بھی ادا ہو جائے اور چیز بھی اس کو خسارے والی کچھ گھٹیا دے دی جائے۔ اور اس دور میں تو کسی کو پیسہ دینا یا قرض دینے سے اپنے آپ کو دشمنی موڑ لینا ہے۔ آپ مانگیں گے، بار بار مانگیں گے، اس کے پاس ہے نہیں، وہ دینے کی بجائے آپ کا دشمن مر جائے گا، بن جائے گا، آپ کو مارنے کے لیے آ جائے گا۔ یہ کیسا معاملہ چل پڑا ہماری زندگیوں میں۔
اور حضرت عبداللہ بن ابی ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے قرض لیا جو 40,000 تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مال آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے قرض ادا کر دیا اور فرمایا بارک اللہ لک فی اہلک و مالک انما جزاء السلف الحمد والادا۔ اللہ تعالیٰ تمہارے گھر والوں میں اور تمہارے مال میں برکت دے۔ بے شک قرضے کا بدلہ یہ ہے کہ قرض دار قرض دینے والے کا شکر ادا کرے اور قرض واپس کر دے۔ یہ سنن نسائی کی 4683 نمبر حدیث ہے اور حدیث حسن ہے۔ اور حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ مکہ سے مدینہ واپس لوٹتے ہوئے میں ایک اونٹ پر سوار تھا جو انتہائی تھک چکا تھا، چنانچہ میں نے ارادہ کیا کہ اسے چھوڑ دوں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیچھے سے آئے، میرے لیے دعا فرمائی اور اسے مارا۔ پھر وہ ایسا چلا کہ اس جیسا کبھی نہ بھاگا، کبھی نہ ایسا چلا تھا۔ بعد ازاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اب تمہارا اونٹ کیسا ہے؟ میں نے کہا اب بخیر ہے، بہتر ہے اور آپ کی برکت کا اس پر اثر ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ مجھے بیچ دو۔ میں نے کہا نہیں، یہ آپ کے لیے ہدیہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نہیں، یہ مجھے بیچ دو۔ میں نے کہا یہ آپ کے لیے ہدیہ ہے۔ پھر تیسری بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نہیں، یہ مجھے بیچ دو۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، میں نے یہ ایک آدمی کے چند درہم دینے ہیں، وہ آپ اپنے ذمے لے لیں اور یہ اونٹ خرید لیں۔ ہاں یہ اونٹ میں آپ کو مدینہ پہنچ کر کے دوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ٹھیک ہے۔ مدینہ منورہ میں پہنچے تو میں نے اونٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا اور آپ نے مجھے اس کی قیمت ادا کر دی۔ اور صحیح مسلم کی ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ اسے سونے کا ایک اوقیہ دے دو اور پھر کچھ مزید بھی، چنانچہ انہوں نے ایک اوقیہ اور ایک قرات بھی مجھے دے دیا۔ پھر جب میں چلا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے واپس بلوا کر فرمایا لک الثمن ولک الجمل، قیمت بھی تمہاری ہے اور یہ اونٹ بھی تمہارا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خذ جملک ودراہمک فہو لک، اپنا اونٹ بھی لے لو اور درہم بھی لے لو، دونوں چیزیں تمہاری ہیں۔ یہ صحیح بخاری کی 2718 نمبر حدیث ہے اور صحیح مسلم کی 715 نمبر۔ تو یہ آج یہ جو آپ نے حدیث سنی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ سنا، یہ کن کے لیے؟ کفار کے لیے ہے؟ نہیں، یہ ہم مسلمانوں کے لیے ہے خصوصی طور پر۔ لیکن آج بہت سے کافروں نے یہ طریقے اپنا کر کے انہوں نے دنیا میں اپنا ایک مقام بنا لیا ہے، اور ہم مسلمانوں نے مسلمانوں کے حقوق کو ہی ختم کر دیا، ان کو پس پشت ڈال دیا، ان کو دفن کر کے آج ہم مسلمانوں کی آنکھوں سے آنکھیں ملانے کے قابل نہ رہے تو کل قیامت والے دن اللہ سے کیسے آنکھ ملا سکیں گے؟ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے والا بنائے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں کہ یہ دینی سارے کام کاج کرتے تھے تو آپ کے اندر خوش مزاجی نہیں تھی، خوشی والے نہیں تھے، ہنسی مذاق نہیں کرتے تھے۔ ایک ہنسی مذاق وہ ہو جس میں جھوٹ نہ ہو، کسی کی بے عزتی نہ ہو، کسی کی انسلٹ نہ ہو، اور لوگوں کے لیے وہ غلط کوئی راستہ نہ بن جائے۔ تو اس لیے ایسی ہو جس میں خوشی ہو اور اگلا بندہ خوش ہو جائے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یا ذا الاذنین، اے دو کان والے کہہ کر کے پکارا، یعنی ان سے مزاح کیا۔ یہ ابو داؤد کی 5002 نمبر حدیث ہے اور حدیث صحیح ہے۔ نیز وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دیہاتی لوگوں میں سے ایک آدمی جس کا نام ظاہر تھا، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیہات سے کوئی چیز ہدیہ کے طور پر دیتا تھا، اور جب وہ واپس لوٹنے لگتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے کچھ ساز و سامان دے دیا کرتے تھے، اور آپ فرماتے تھے ان ظاہرا بادیتنا ونحن حاضروہ، بے شک ظاہر ہمارا دیہاتی ہے اور ہم اس کے شہری ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے محبت تھی، حالانکہ وہ پس قامت اور بہت زیادہ خوبصورت نہ تھا۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس آئے، اس وقت آپ کا کچھ سامان بیچ رہا تھا۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے پیچھے سے جا کر کے اسے اپنی آغوش میں لے لیا۔ وہ آپ کو نہیں دیکھ سکتا تھا۔ اس نے کہا مجھے چھوڑ دو، یہ کون ہے؟ پھر اس نے مڑ کر کے دیکھا، اسے معلوم ہوا کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ چنانچہ جب اس نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک اس کی پیٹھ کو لگ رہا ہے تو اس نے اپنے آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے چھڑانے کی کوشش نہیں کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے من یشتری العبد، اس غلام کو کون خریدے گا؟ اس نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تب تو آپ مجھے بہت سستا پائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لیکن عند اللہ لست بکاسد، لیکن تم اللہ کے ہاں سستے نہیں ہو۔ یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیکن عند اللہ انت غالی، لیکن تم اللہ کے ہاں بہت مہنگے ہو۔ یہ مسند احمد کی 12648 نمبر حدیث اور حدیث صحیح ہے۔ اسی طرح حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کی کہ اسے سواری فراہم کی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں تمہیں اونٹنی کا بچہ دوں گا۔ اس نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اونٹنی کے بچے سے کیا کروں گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَهَلْ تَلِدُ الْإِبِلَ إِلَّا النُّوقُ، اونٹ کو بھی اونٹنی ہی جنم دیتی ہے، وہ بھی یعنی پہلے بچہ ہی ہوتا ہے پھر بڑا ہوتا ہے۔ تو انسان جتنا مرضی بڑا ہو جائے ماں باپ کے لیے بچہ ہی ہوتا ہے، اس طرح اونٹ جتنا مرضی بڑا ہو جائے وہ اپنی ماں کے لیے اونٹنی کے لیے بچہ ہی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے سے مذاق فرمایا، اور یہ ابو داؤد کی 4998 نمبر حدیث اور حدیث صحیح ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق کے بعض پہلو تھے۔ ہم سب کو کوشش کرنی چاہیے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ کو اپنائیں اور ان کی عادات کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار فرمائی۔ اور یاد رکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کی روشنی میں عقائد اور اپنے اعمال کی اصلاح کے ساتھ ساتھ اخلاق، اپنا کردار، اس کی پاکیزگی کا بہت ضروری اہتمام کریں، کیونکہ قیامت کے روز جب انسان کے اعمال کا وزن ہوگا تو ترازو کے نیکیوں والے پلڑے میں سب سے زیادہ وزنی چیز عقیدہ توحید کے بعد حسن اخلاق ہوگی، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اثقل شیء فی المیزان یوم القیامہ الخلق الحسن، قیامت کے دن ترازو میں سب سے زیادہ باری حسن خلق ہوگا، اچھا اخلاق ہوگا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اچھا اخلاق اپنانے والا بنائے۔ یہ جو مثالیں ہم نے سنی یہ صرف سننے کے لیے نہ ہوں، عملی طور پر اللہ مجھے بھی، آپ کو بھی، ہمارے سننے والے ناظرین کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہماری اصلاح فرمائے، ہم سب کو ہدایت دے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچا محبت کرنے والا بنائے۔ جب سچی محبت ہوگی تو یہ چیزیں ہماری زندگی میں ضرور آئیں گی، کیونکہ ان المحب لمن یحب لما اطیع، کہ انسان جس سے محبت کرتا ہے پھر اپنے محبوب کی ہر چیز کو پسند کرتا ہے، ان کی اطاعت کرتا ہے۔ تو اگر واقعی ہمیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے اور محبت سب سے زیادہ ہے تو پھر یہ مثالیں ہماری زندگی کا لازمی جزء اور حصہ ہونا چاہیے۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔